اگر کوئی مسلمان صرف یہ دو چیزیں اپنا لے کہ جب گناہ کا ارادہ ہو اور اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو اور رک جائے تو اللہ اسے بھی دو جنتیں عطا کرتا ہے گناہ چھوڑنے پر، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے خوف کے وجہ سے رک گیا تو اللہ نے خوف اور گناہ چھوڑنے پر دو جنتیں عطا کرتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھے۔ کتاب التوابین صفحہ نمبر 76 پر ہے۔ شیخ ابو بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارے محلے میں ایک قصاب تھا، قصاب کہتے ہیں گوشت بیچنے والے کو، نوجوان تھا، یہ بھی حسین و جمیل خوبصورت زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے پڑوسی میں ایک لڑکی کام کرتی تھی جس کو کہتے ہیں گھر کی نوکرانی، خادمہ۔ تو ایک دن اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو یہ اس پر فدا ہو گیا۔ اب یہ ہر وقت تاک میں رہا کہ مجھے گناہ کا موقع ملے اور میں گناہ کر لوں۔ کئی مہینے گزر گئے، اسے موقع نہیں ملا۔ ایک دن وہ لڑکی، وہ خادمہ اپنے گھر سے نکلی، اس کے مالک نے اسے ایک کام دیا کہ فلاں گھر جا کر فلاں چیز لاؤ۔ وہ گھر کچھ دور تھا، تو اب جب یہ نوجوان لڑکی اس گھر کی طرف، اس محلے کی طرف جانے لگی تو شیخ ابو بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ قصاب یہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ راستے میں جب اس نے سناٹا دیکھا تو لڑکی کے سامنے آیا اور اس سے محبت کا اظہار کیا، کہا میں فلاں دن سے تم سے محبت کرتا ہوں اور مجھ سے بدکاری کرو۔ اس نوجوان لڑکی نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا اگر سچ پوچھو تو میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، جس طرح تمہارا دل میری طرف مائل ہے میرا دل بھی تمہاری طرف مائل ہے۔ آج کا نوجوان بالخصوص غور کرے کہ ہمارے ساتھ یہ کیفیت ہو تو ہم کیا کچھ نہیں کرتے، مگر یہاں دیکھیں سچ بولا اس نے، کہا جس طرح تو مجھ پر عاشق ہے میں بھی عاشق ہوں، تو مجھ سے بدکاری کرنا چاہ رہا ہے میں بھی کرنا چاہ رہی ہوں، تو میری طرف مائل ہے میں بھی تیری طرف مائل ہوں، مگر سن اگر میں تیرے ساتھ گناہ کرتی ہوں، بدکاری کرتی ہوں، زنا کرتی ہوں تو اگرچہ ہم اس وقت تنہا ہیں، سناٹا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر کریم رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نکرانی ہے گھر کی، برتن مانجنے والی، جھاڑو پوچھا کرنے والی، مگر اللہ کا خوف دیکھیں یہ ستا۔ سچی بات کہی کہ میں بھی مائل ہوں تیری طرف، میرا ضمیر دل بھی کہہ رہا ہے میں گناہ کر لوں، مگر مجھے رب کی رحمت، اللہ کا خوف، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ڈر گناہ نہیں کرنے دے رہا، کہ اگر آج میں تیری طرف مائل ہو جاؤں اور بدکاری کر بیٹھوں تو کل میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، کیا منہ اپنے رب کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گی۔ اگر میرے کریم رب نے مجھ سے پوچھا میں کیا جواب دوں گی اللہ کو؟ اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے بندے سے سوال کرے گا میں کیسے جواب دوں گی؟ بڑے بڑے گناہ جب بندہ اقرار کرے گا تو گناہ پڑھ ہی نہیں پائے گا، چھوٹے گناہ تو جلدی جلدی اقرار کر لے گا نا، لیکن جب بڑے گناہ آئیں گے تو چپ ہو جائے گا، سر جھکا لے گا، اللہ فرمائے گا پڑھ، نہیں پڑھ پائے گا، کس منہ سے پڑھے؟ جب اس نوجوان لڑکی نے، خادمہ نے کہا کہ میرے دل مائل ہے مگر کریم رب کا خوف مجھے گناہ نہیں کرنے دے رہا، اب اس قصاب، اس قصائی کے دل میں چوٹ لگی اور اس نے کتنا خوبصورت جملہ کہا تو خادمہ ہو کر، لڑکی ہو کر رب سے ڈر رہی ہے تو کیا میں لڑکا ہو کر، رب کا بندہ ہو کر رب سے نہیں ڈروں؟ تو نکرانی ہو کر گناہ چھوڑ رہی ہے تو میں اللہ کا بندہ ہو کر، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، جوانی دی، حسن و جمال دیا، مال دیا، عزت دی، دولت دی، تجارت دی، کاروبار دیا، کہ میں اپنے رب کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑوں؟ جا، اگر تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈر رہی ہے اور گناہ نہیں کر رہی تو آج سے میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ آج کے بعد میں بھی کبھی گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوں گا۔
یہ کہا اور چل پڑا۔ اتنا دوڑا، اتنا دوڑا، اتنا شرمندہ ہوا کہ بھاگتے بھاگتے تھک گیا، پاؤں کی چپل ٹوٹ گئی، مگر بھاگا، جنگل کی طرف بھاگا، اپنے آپ کو مارا، اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے آپ کو نوچا۔ میں کیا کر رہا تھا؟ کون سا گناہ کر رہا تھا؟ لوگوں سے چھپ کر رہا تھا۔ دنیا سے چھپ کر گناہ کرنے والے سن، اس نے کہا میں دنیا سے چھپ کر گناہ کر رہا تھا، مگر میرا کریم رب مجھے دیکھ رہا تھا۔ کیا کر گناہ کیا نہیں، مگر گناہ کرتے ہوئے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو گیا، چھوڑ دیا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اس آیت کی تفسیر ہے کہ جب گناہ کا ارادہ کرے اور یہ یاد آ جائے کہ گناہ کر لوں گا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، رک جا، چھوڑ دے اس کو۔ دوڑا، پیاس لگی، پانی تلاش کیا، نہیں ملا، زبان سوکھ کے کانٹا ہو گئے۔ اب ایک جگہ گر گیا اور قریب تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری، جان لبوں پر آئی، وہاں سے ایک شخص گزرا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ گرا ہوا ہے اور تڑپ رہا ہے تو اپنی سواری سے اترا، اس کے پاس آیا، اس کو اٹھایا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، منہ صاف کیا اور اس سے پوچھا بھائی کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ پورا واقعہ سنا دیا۔ اس طرح فدا تھا، گناہ پر قادر بھی تھا، مگر لڑکی نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے چھوڑ دیا، گناہ سے باز۔ اب میں شرمندہ ہوں، جینا نہیں چاہتا میں کہ میں کیا کر رہا تھا۔ گناہ کر لے تو آپ سوچیں کتنی ندامت ہونی چاہیے، گناہ کیا نہیں ہے اور اس کی یہ حالت ہے۔ اس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس چند گھونٹ پانی مل جائیں تاکہ میں اپنی جان بچاؤں اور اپنی ساری زندگی رب کی عبادت میں گزار دوں۔ اچھا یہ گزرنے والا کون تھا؟ اس وقت کے نبی علیہ السلام کا قاصد تھا۔ بنی اسرائیل کے اس وقت ایک نبی تھے جن کا یہ قاصد تھا، قاصد پیغام پہنچانے والا، ڈاکیا۔ تو اس کا مقام کتنا ہوگا، مگر اس قصاب کا حالت دیکھیں کیسی تھی۔ اس نے کہا چلو آؤ، یہاں تو جنگل ہے، تمہاری جان پر بنی پڑی ہے، میرے پاس بھی پانی کھانا نہیں ہے، تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق عطا کرے اور پانی عطا کرے۔ تو اس قصاب نے کتنا خوبصورت جملہ کہا میں دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں آج اپنے رب کی بارگاہ میں کس منہ سے دعا مانگوں؟ میں تو اللہ کی نافرمانی کرنے والا تھا، میں تو آج بدکاری کرنے والا تھا، اب میں کس منہ سے اللہ سے مانگوں مجھے رزق دے؟ ہمارا نوجوان ہزاروں گناہ کرتا ہے مگر پھر بھی شرم و حیا نہیں ہے۔ اس نوجوان نے گناہ کیا نہیں، کرنے والا تھا، مگر اللہ کا خوف کتنا دل میں پیدا ہوا، شرمندگی کتنی دل میں پیدا ہوئی۔ کہتا ہے میں کس منہ سے اللہ سے پانی مانگوں؟ میں دعا نہیں کر سکتا، تو دعا کر، میں تیری دعا پر آمین کہوں گا۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ اب اس نبی علیہ السلام کے قاصد نے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں پانی عطا فرما۔ اس نے کہا آمین۔ شیخ ابوبکر بن عبداللہ فرماتے ہیں ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، آسمان سے ایک بادل زمین کی طرف آیا، خواب کی بات نہیں ہو رہی، اور ان دونوں کے اوپر آ کر برسنے لگا۔ عام بارش نہیں تھی، بس اسی بادل سے پانی برسا۔ ان دونوں نے اس پانی کو پیا، بھرا اور جمع کیا، اس کی جان بچ گئی۔ دونوں چل پڑے، بادل ان دونوں کے سر پر ہے۔ چلتے 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 ایک مقام آیا، قاصد نے کہا مجھے اس سمت جانا ہے، قصاب نے کسائی نے کہا مجھے اس سمت جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سلام دعا ہوئی، الوداع کہا۔ اب قاصد اس طرف چل پڑا دائیں اور قصاب بائیں چل پڑا، مگر کمال دیکھو، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے وہ جو آسمان سے بادل اترا ہے وہ اس کے ساتھ جانا چاہیے، قاصد کے ساتھ، کیونکہ وہ نبی کا قاصد ہے۔
مگر وہ نبی کا قاصد کہتا ہے کہ جب ہم دونوں جدا ہوئے تو بادل دو ٹکڑے نہیں ہوا کہ ایک میرے اوپر سایہ کرتا ہے کہ اس کے اوپر نہیں، بلکہ پورا بادل اس کسائی کے اوپر سایہ کر کے چلنے لگا۔ تو نبی علیہ السلام کے قاصد نے جب بادل کو جدا ہوتے ہوئے اس پر سایہ کرتے ہوئے دیکھا تو اسے دھوپ بھی نہیں لگنے دے رہا، تو ان کو حیرت ہوئی، واپس پلٹے اور اس قصاب نوجوان سے کہا، بھائی تو کہہ رہا تھا میں گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں تو گناہ کرنے جا رہا تھا، کس منہ سے اللہ سے پانی مانگوں؟ مگر دیکھ تو صحیح، تیرے گناہ چھوڑنے کی وجہ سے، تیری شرمندگی کی وجہ سے، تیری سچی توبہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے خوف کی وجہ سے کریم رب نے بادل کو تجھ پر سایہ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلا اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ لہٰذا تیرا مقام و مرتبہ عام نہیں، مجھ سے بھی بڑھ کر ہو گیا، اگرچہ میں نبی کا قاصد ہوں، مگر دیکھ تو اگرچہ اپنے آپ کو عام سمجھ رہا تھا، مگر بادل کا تجھ پر سایہ کرنا، تیرے ساتھ چلنا، دھوپ سے بچانا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو تیری شرمندگی، تیری توبہ، تیرا استغفار، تیرا گڑ گڑانا، تیرا اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف کرنا، ان تمام چیزوں کو اللہ نے مقبول فرما لیا، اور خوش ہو جا، اللہ نے تجھے اپنی بخشش اور رحمت سے مالا مال کر دیا ہے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ اگر مسلمان اپنے کریم رب سے سچی محبت کرے، اللہ کریم کی اطاعت میں زندگی گزارے، اگر اپنی جوانی رب کی اطاعت میں گزارتا ہے، رب کی محبت میں گزارتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت و عقیدت میں گزارتا ہے، بتقاضۂ بشریت اگر گناہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لیتا ہے، یا گناہ کرنے کا ارادہ کیا مگر دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہو گیا اور گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا، تو اللہ کریم اسے ہی دنیا میں 2 جنتوں کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے رب کی، اللہ فرماتے جو میری بارگاہ میں حاضری کے خوف سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، میں ایک جنت گناہ چھوڑنے پر اور ایک جنت مجھ سے ڈرنے پر اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہوں۔